فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا۔ جو خبریں بیان کی جائیں گی یا دکھائی جائیں گی، اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت ہی عبرت تو ہے دنیا میں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی عبرت کی بات یہ رہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ علم دین سے دوری اگر میں کہوں کہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو غالباً یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد دینی تعلیمات، دینی معاملات، کیونکہ دین ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، دینی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی کا وہ نور ہے جو جب کسی کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی تاریک زندگی نورانی نور ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو مذہبی وضاقتہ رکھتے ہیں عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی صحیح معنوں میں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بربریت اور ظلم پر اتر آتے ہیں۔ علم دین نہ ہونا یہ مزاج میں ایک درندگی پیدا کر دیتا ہے، بربریت پیدا کر دیتا ہے، گویا کہ ایک چنگیزیت پیدا کر دیتا ہے، انسان ظلم پر ابھرتا ہے، ایک حیوانیت اس کے جذبات میں پیدا ہو جاتی ہے، ہوس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے کام کر جاتا ہے جس سے کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ یہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ اگر علم دین ہو تو یقیناً علم دین، قرآن و حدیث کا نور، یہ غصے پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے، یہ ظلم پر ابھرنے سے روکتا ہے، ابھرنے سے ظلم کرنے سے روکتا ہے، پیار و محبت، امن اور اخلاق اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی میں نے جب یہ خبر پڑھی، پہلی خبر میں اس کو لے رہا ہوں، حالانکہ تیاری یہ تھی کہ پچھلی خبروں سے مجھے چلنا تھا، لیکن اب یہاں آنے سے پہلے خبر پڑھی تو یوں سمجھیے کہ یہ خبر سب خبروں پر غالب آ گئی۔ اس سے بڑی بڑی خبریں بھی ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہیں، بڑی بڑی تباہیاں ہیں، مگر یہ عجیب خبر سامنے آئی۔ پنجاب، صوبہ پنجاب کی یہ خبر ہے، پاکستان۔ شوہر نے انڈا
نہ بنانے پر بیوی کو کھولتے تیل سے جلا دیا. اب یہ خبر سنتے ہی پڑھتے ہی سنی کیا ہے میں نے, اگر یہ اس کی سلائڈ ہے تو چلا دیجئے. شوہر نے انڈا نہ بنانے پر بیوی کو کھولتے تیل سے جلا دیا, حالت نازک. غیرت کے نام پر پورا خاندان تباہ, ملزم نے بیوی, بیٹی اور بھائی کو قتل کر کے خود بھی زہریلی گولیاں کھا لیں. کیا نام دیں گے آپ ان دونوں خبروں کو؟ جہالت. اچھا اب کیا یہ جہالت سے آپ کیا مراد لیں گے؟ یہ اسکول نہیں گئے تھے, کالج نہیں گئے تھے, یونیورسٹی نہیں گئے تھے, اس سے کیا مراد لیں گے آپ؟ کیونکہ عموماً اس طرح میں یہ کہیں گے کہ یار سو نان ایجوکیٹڈ پرسن, جاہل لوگ ہیں یہ لوگ. آپ نے بول دیا, اپنی بھڑاس نکال دی. کون سی جہالت ہے اس کے اندر؟ اور جو کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے وہ کیا خودکشی نہیں کرتا؟ وہ کیا اس طرح کی زیادتیاں نہیں کرتا؟ وہ روڈوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو مار نہیں دیتا؟ وہ گاڑی سے اتر کر کے لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ اسی کی لائک اے سملیرٹی, ایک ملتے جلتے سے انداز اس کے بھی ہوتے ہیں. کیا وہ گھر میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے فضول قسم کے اور گناہوں بھرے کام نہیں کرتا؟ کیا ان پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر باپ اور بچیوں کے بے غیرتی والے کیسز آپ کو نہیں پتا ہوتے؟ بات کالج, یونیورسٹی اور اسکول وغیرہ کی نہیں ہے نا. یہ کر کے آپ اپنے آپ کو کیوں ڈھک رہے ہیں اور دوسروں کو کیوں صرف ایکسپوز کر رہے ہیں؟ بات بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا نور کتنا رہ گیا, اس کی تعلیمات کا نور کتنا رہ گیا. کیونکہ یہی جہالت ہے. بیسیکلی جہالت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم کا نور نہ رہا, اسلام اور شریعت کا نور کتنا ہے ہمارے پاس. جن کے پاس جتنا ہے, ایمان ہے, اللہ کی رحمت ہے ہمارے پاس, اور ایمان کا نور ہے, اللہ تعالیٰ اس نور کو سلامت رکھے. لیکن وہ علم کا ہے, وہ معلومات کا ہے جو انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے, جو ہمارے مطلب کے رشتوں کو, اس کے درمیان بنی ہوئی یہ چیزوں کو باقی رکھتا ہے. اب کوئی انڈا نہ ملنے پر کیا بیوی کے اوپر کوئی جلتا ہوا تیل ڈال دے گا؟ یار how can is it possible؟ مطلب unbelievable کہ انڈا نہ بننے پر وہ جلتا ہوا تیل بیوی پر ڈال دے گا. بالکل بے پرکش شاکنگ نیوز ہے یہ. کہ یہ کیا, اس کی طبیعت میں ایسی کیا چیز تھی؟ یہ آپ بولو گے یار یہ ہمیں کیوں کہہ رہا؟ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہو کہ آپ اٹھا کر تیل نہ پھینک دو. میں نہیں کہتا کہ وہ شخص اس وقت میرے سامنے ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا اور ہمیں دیکھ اور سن رہا ہوگا, نہیں, لیکن تیل نہ پھینکتا ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی نمک نہ ملنے پر تھپڑ تو مار ہی دیتا ہوگا. یار تھپڑ نہیں مارتا ہوتا کم از کم اٹھا کر برتن. کیا بکواس کھانا بنایا ہے تمہاری ماں نے, تم کو بنا کیوں سکھا کر نہیں بھیجا؟ بڑے کمال کی بات کر دی, ماں نے سکھا کر نہیں بھیجا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا نہیں تھا کہ بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی کھانا پینا نہ ملے یا گرم نہ ملے, نمک کم ہو تو اس کے لیے بیٹا صبر کرتے, یہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے نہیں سکھایا تھا؟ آپ کو برا لگے گا میری بات کا کہ دیکھو یہ ہمارے ماں باپ کو بول رہا ہے. آپ نے بھی تو اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولا. وہ تو بیچاری بھول کر نمک بھول گئی, وہ تو بیچاری بھول کر چائے میں چینی ڈالنا بھول گئی. آپ نے تو انٹینشلی قصدن اٹھا کر پلیٹ پھینکی ہے, اس کے منہ پر کھانا پھینک دیا آپ نے. چکھو پتہ چلے گا یہ کھانا کیسا بنا ہوا ہے. جاہل کدھر کی, یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا. یہ جہالت ہو گئی. آپ جو بولنے تو یہ پڑھے لکھوں کا کام تھا. سوچی تو صحیح یار, علم دین سے دوری. پلیز اس بات کو قبول کر لیجئے. چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ساتھ میں, چاہے آپ MBA بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ آپ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, جج بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, واٹ ایور, آپ جیسے ہی پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے بہت بڑے عہدے پر فائزہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پلیز اس بات کو کنسیڈر کیجئے, پلیز اس بات کو قبول کیجئے برائے کرم. ہمارے پاس علم دین کے نور کی کتنی کمی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں. یار دماغ کام نہیں کرتا کہ مطلب غیرت کے نام پر اپنی بیوی, بیٹی اور بھائی کو قتل کر دیا, اور خود بھی زہر والی گولیاں کھا لی. اب یہ کیسی غیرت ہوگی؟ کیا شک, شبہ, وہم,
इसको गैरत का नाम दे दिया। दिल में शुकुक पैदा हो गए, वहम पैदा हो गया कि मेरी बीवी के मेरे भाई से यानी उसकी देवर या उसके जेठ से, ठीक है गलत ताल्लुकात होंगे उसके वो आया, लेकिन ठीक है बाद औक़ात हमारे घरों में माहौल ऐसा है, देखिए ना कहा गया ना कि देवर से पर्दा करे, जेठ से पर्दा करे, पर्दा होता नहीं है, गांव देहातों में भी नहीं होता, जहालत है, घरों में बड़े घरों में भी नहीं होता, वहां पर गले मिलते हैं, भाभी देवर जेठ, वो बोलता है मेरी बहन है, वो बोलता है कि मेरी माँ समान है, बोलता है मेरे भाई समान है। ये भाई भाभी देवर ये जेठ ये सब मतलब क्या गले मिलने के लिए आए हैं, ये आपस में बैठेंगे तो मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि वो ऐसी जहालत जिसको मतलब कि ग्लैमराइज कर दिया गया, मॉडर्नाइज कर दिया गया, और एक ऐसी जहालत जो कि मतलब कि वो अनएजुकेटेड जहालत है, एक बिल्कुल वो पस्ती वाली जहालत है, मगर है दोनों ना जहालत, जहालियत कदीमा हो या जहालत जदीदिया हो, दोनों होगी तो जहालत ना। अब आपके बड़े घरों के अंदर या मिडिल क्लास के अंदर किसी भी फैमिलीज के अंदर ले लीजिए, अब जब ऐसे ताल्लुकात बनते हैं तो फिर शौहर के दिल में वसवसा और वहम और शकूक व शुबात पैदा होते हैं, फिर उसको शैतान उसके अंदर एक वो अजीब व गरीब किस्म की तहरीक देता है, उसको तरह तरह के ख्यालात आते हैं, और बीवी इसके कांटेक्ट में नहीं आ रही होती है, बीवी मिल नहीं रही होती है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है, पता चला देवर अंदर में, बेटी अंदर में, पता नहीं क्या हो रहा होगा, अंदर में सोखे से ख्यालात आ रहे होते हैं, दरवाज़ा बजाएगा, दरवाज़ा तोड़ेगा, अंदर जाएगा, ये उठाएगा वो उठाएगा, फला लेगा, तेल लेगा, आग लेगा, ये मारेगा वो मारेगा, ये जलाएगा वो जलाएगा, खुद गोलियाँ खाएगा, सबको मारा खुद भी मर जाएगा। खुदकुशी जैसी हराम मौत भी मरते हैं, खुदकुशी जैसी हराम मौत भी मरते हैं, और कत्ल जैसे गुनाह अजीम का बोझ लेकर भी मरते हैं। ये मैं ख़ास उन लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जो इस तरह की इक़दाम कर लेते हैं, जो कर चुके उन्होंने नहीं देखा सुना होगा, मुमकिन है, मगर जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं वो गौर कीजिए कि आपको किन किन बातों पर गुस्सा आता है और आपका फैमिली कल्चर क्या बना हुआ है। ये फैमिली कल्चर जो बिल्कुल एक एंटी इस्लामिक एजुकेशन है, मतलब इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हमारा जो फैमिली कल्चर बना हुआ है, ये शैतानियत को पैदा करता है, शुकूक व शुबहात को पैदा करता है। लेकिन सिर्फ शक व शुबे पर आदमी, शक व शुबा ना भी हो, यकीन भी हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा उल्टा सीधा काम हो भी रहा हो, फिर भी कोई आदमी कत्ल थोड़ी कर देगा बीवी बच्चों को, भाई बहनों को मार थोड़ी देगा। ये गैरत नहीं है। तेज़ाब डाल देना ये गैरत नहीं है। औरतों के कान काट देना, उनके नाक काट देना, इनके सर मुंड देना, बाल काट देना, माज़ अल्लाह मतलब कि इनको वो काम इनके साथ कर देना पब्लिकली जिसको कहने से ज़बान रुक रही है, ये गैरत नहीं है। चाहे वो महल्ले वाले मिलकर करें या मतलब कि बड़े लोग मिलकर करें, कम्युनिटी वाइज किया जाए या उसको इनफरादी तौर पर किया जाए, इसको गैरत नहीं कहते। ये तो मतलब कि पल्ले दर्जे की जहालत। और अगर मैं कहूँ कि बेगैरती तो क्या, गैरत खानी है तो खाएं ना। अपनी बीवी बच्चों को जो बेपर्दा लेकर घूमते हैं, गैरत खाएं। जो दूसरों को निकी गुनाहों की बदनिगाही की दावतें देते हैं अपनी बीवी बच्चों को देखने के लिए, वो गैरत खाएं। इनके घर वाले बेपर्दा घूमते हैं, वो गैरत खाएं। आपकी टीवी की स्क्रीन के ऊपर बुराई और बेहयाई के मनाजिर चलते हैं, औरतें बेपर्दा आप मतलब गुनाह भरे मनासिर टीवी की स्क्रीन पर माँ बहनों के साथ बैठकर देखते हैं, गैरत खाइए। किसने मना किया गैरत खाने का? वो कौम कल तक जो खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती है आज वो हमशीरों के साथ। आप कॉल करें, मुझे बताएं कि गैरत किस शे का नाम है। उठाइए टेलीफोन, रिसीवर उठाइए टेलीफोन और कीजिए कॉल। आप मुझे बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कहिए कि यार आप कैसी बात कर रहे हैं। और जहालत को ख़त्म करने के लिए कोई लाए अमल तैयार करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लाए अमल तैयार करें। और वो लाए अमल का, आप कहें लाए अमल का नाम क्या? वो दीनी तालीम के सिवा कुछ भी नहीं है, कुरान और हदीस की तालीम के सिवा कुछ भी नहीं है। हम उस तालीम और उस तरबियत को मानते हैं जो तालीम और तरबियत हमें दीन और इस्लाम के ज़रिए मिल रही है। वही तालीम और तरबियत जो इंसान को इंसान बना रही है, हमें शराफत देती है, हमें टॉलरेंस देती है, बुर्दबारी देती है, बर्दाश्त देती है। हमें ये बताती है कि एक बीवी ने खाने में नमक कम डाला, शोहर ने खाया, उसके नमक कम था, उसको टेस्ट तो आया मगर वो ये कहकर पी गया गुस्से को कि मैं भी तो गलतियाँ करता हूँ।
درگزر کیا اس نے. مرا, انتقال کے بعد, کو قیامت کے مرنے کے بعد کو کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ درگزر کی تھی, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ درگزر فرما دیا, میں نے اس کو معاف کیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اس طرح کی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور ایسے واقعات ہیں. تو ہم درگزر کرنا سیکھیں اور اس طرح نہ کریں. آپ کہیں گے کوئی حل دیں, دعوت اسلامی اس کا کیا حل دیتی ہے؟ میں حل دیتے ہوئے اپنے مبلغین کو بھی یقیناً ایڈریس کروں گا, ان کو بھی عرض کروں گا, برائے کرم شہر شہر, مسجد مسجد, محلہ محلہ, گاؤں گاؤں, چاہے وہ 25 گھران 25 فیملیز کا ہی گاؤں کیوں نہ ہو, مسجد ہو, سنت و بھرے وہاں بیانات ہوں, اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہو. یہ دعوت اسلامی کا بہت زبردست طریقہ کار ہے. اگر مسجد آپ کہتے ہیں کہ بننے میں وقت لگے گا یا کوئی اور پرابلم ہے, تو کوئی جگہ دیکھ لیں, وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائیں, اور کسی وقت جو اس محلے اور علاقے والوں کے لیے سہولت ہو, آپ جمع کریں, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو کچھ درس و بیان کریں. یہ آج آپ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ بدل جائے گا. میں نے ایک مضمون پڑھا تھا بہت پہلے, ایک اخبار کے اندر چھپا تھا, پرانی بات کر رہا ہوں. ایک گاؤں تھا, ایک گاؤں کے اندر بڑی واہیات قسم کی رسومات تھی. جو لوگ تھے, بڑے لوگ, انہوں نے بڑی کوشش کی, سزائیں رکھیں, انعام رکھے, طرح طرح کے مطلب انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے, طریقہ کار استعمال کیے, مگر کسی صورت میں بھی اس علاقے سے وہ واہیات قسم کی اور بری قسم کی طریقہ کار ختم نہ کر سکے, بلکہ بغاوت ہو جاتی تھی اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا تھا, وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے, کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. اس میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے تھوڑا عرصہ دیجئے, میں انشاءاللہ اس علاقے سے, کیونکہ بہت پرانی صدیوں سے وہ چل رہا تھا لیکن ختم نہیں ہو رہا تھا, کہا مجھے چند سال دیجئے, میں ختم کر دوں گا. بولا کیا کریں گے؟ بولا میں تعلیمی ادارہ کھولوں گا, میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں گا, جب یہ بچے پڑھیں گے تو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خود اس عمل جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو, ان کے گھر سے یہ مومنٹ چلے گی کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. 20-25 سالوں میں وہ چیز اس علاقے سے ختم ہو گئی. اس کا تعلیمی معیار جو بھی ہو, میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتا, اس پر بحث نہیں کرتا, مگر یہ تو ہے کہ تعلیم سے لوگوں کی سوچیں بدلتی ہے, چاہے پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو, تعلیم سے سوچ بدلتی ہے. اگر ہم یہ ایک جو میرے مختصر ایک تعلیمی ادارہ ہے, یہ تعلیمی شعبہ ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان, یہ بہت مختصر ہے, موسٹلی 45 منٹس, مطلب زیادہ یہ 45 منٹ کا, 30 منٹ اور 45 منٹ کے اندر اندر کا یہ ہمارا مدرسہ ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ اگر نہیں کرتے, برائے کہ اس کو کر کے دیکھیے, 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 12 کو 20 کو 25 کو 50 کو, زیادہ بڑھ جائیں 2 مدرسے کر دیں, اور بڑھ جائیں 3 مدرسے کر دیں. آپ پڑھانا شروع کریں, آپ تعلیم دینا شروع کریں, قرآن مجید کی تلاوت کا نور اور اس طرح کی باتیں جب ان کے دل و دماغ کے اندر جائیں گی, انشاءاللہ فرق پڑے گا. آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کھولیے, مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے کھولیے, آگے جا کر دارالمدینہ جب آپ کے یہاں کھلیں گے, انشاءاللہ آپ کے یہاں مسجد بنے گی, آپ کے یہاں دعوت سے مبلغین بیانات کریں گے. یہ ہے ریولیشن, یہ تبدیلی ہے, یہ چینجز ہے کہ لوگ جب مسجدوں میں آئیں گے, بیٹھیں گے, سنیں گے, قرآن سیکھیں گے, درس سنیں گے, چوک درس دیجئے, لوگوں کی طبیعتوں میں تبدیلی لانی ہے. میں آپ کو حل بھی تو دے رہا ہوں نا, دعوت اسلامی کے ماحول سے جو ہمیں حل ملا ہے وہ حل بھی تو دے رہا ہوں, تاکہ یہ انڈا نہ پکانے پر بیوی تو نہ جل جائے, غیرت کے نام پر بیٹی بیوی اور بھائی وغیرہ قتل تو نہ ہو جائے نا. یہ تو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں, خالہ پھوپھی کو قتل کر دیتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کچھ سنجیدگی اختیار کریں گے اور دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیے. دیکھیں حل ہے دعوت اسلامی, حل ہے دعوت اسلامی, بہت پیارا, بہت آسان اور بہت خوبصورت حل ہے دعوت اسلامی. کہ آپ یہی چیز ہے کہ خوف خدا دل میں پیدا ہونا, اور کیا ہے مجھے بتائیے.
اگر خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کی بجلی کی چوری بچتی ہے. خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کا رشوت کا معاملہ بچ جاتا ہے. خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو سود کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو بدکاری دم توڑے گی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو شراب نوشی دم توڑے گی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو جوا دم توڑے گا. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا ماں باپ کی عزت پیدا ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو بیوی کی عظمت پیدا ہوگی, بیوی کی عزت پیدا ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا شوہر کی عزت دل میں پیدا ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا آپ کی مسجد آباد ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا قرآن کی تلاوت بڑھے گی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو آپ جھوٹ سے بچیں گے. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو آپ غیبت سے بچیں گے, آپ تہمت سے بچیں گے, آپ بہتان سے بچیں گے, آپ بدنگاہی سے بچیں گے, آپ برے کاموں سے بچیں گے, آپ فلمیں ڈراموں سے بچو گے, گانے باجوں سے بچو گے, آپ غیر محرم عورتوں اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانے سے, ان کو دیکھنے سے بچو گے. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا جیسا کہ خوف خدا دل میں پیدا ہونا چاہیے, ایسا خوف خدا دل میں. تو خوف خدا دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ماحول تو چاہیے نا, اور ماحول دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے. مدنی چینل کے ذریعے دیا جا رہا ہے, مختلف مدنی کاموں کے ذریعے دیا جا رہا ہے. آپ کو تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اور جو مسلمان اس میں مبتلا ہوتے ہیں, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جو بیچارے پھنس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے, اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک اور ہیڈ لائن دیکھتے ہیں. منڈی بہاؤالدین, لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا, ماں باپ اور بہن قتل. اب لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا اور ماں باپ اور بہن کا قتل کر دیا. یہ اسی طرح کی ایک اور خبر تھی. یہ خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو ہفتے میں دو تین ایسی خبریں ملیں گی. یہی وہ عبرتناک خبریں ہیں, سبق آموز خبریں ہیں, اور مطلب جھنجھوڑنے والی خبریں ہیں, جسے ہم پڑھتے ہیں تو ہم بس افسوس کرتے ہیں, لیکن اس کو تبدیل کرنے, اس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. برائے کرم ہمارے سلسلے کو سیریس لیجئے, عبرتناک خبریں, اور غور کیجئے کہ اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں, ہم کچھ کر کے مر جائیں, اچھا کر کے مریں, نہ کہ برا کر کے مریں. اور اس نیکی کی دعوت کا جو میں نے آپ کو عرض کی, برائے کر اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس معاملے میں سست ہو جاتے ہیں, مدرسہ نہ پڑھتے ہیں, نہ پڑھاتے ہیں, نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, نہ جاتے ہیں, نہ چوک درس دیتے ہیں, نہ شریک ہوتے ہیں, برائے کرم سوچئے, اس وقت بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. آپ کی تھوڑی سی کوشش, اے میرے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں, آپ کی تھوڑی سی کوشش کسی محلے کے اندر بہت ساری برائیوں کو ختم کر سکتی ہے. صرف رب کی رضا کو سامنے رکھیے, اللہ کی رحمت کو سامنے رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند اور جاپان میں جو آندھی, طوفان, سیلاب وغیرہ کی جو کیفیت آئی, آئیے ذرا اس کی خبر دیکھتے ہیں. جاپان میں سمندری طوفان ٹائفون کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک, 5 لاپتہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. ہند میں سمندری طوفان, 30 افراد ہلاک, 300 دیہات متاثر, کم و بیش 3 ارب 40 کروڑ کا نقصان. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے,
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا بھری ہوئی ہے دھوکہ، فریب اور طرح طرح کے فتنوں سے، لیکن پھر بھی یہیں دل لگتا ہے ہمارا۔ ابھی آپ نے طوفان دیکھا، ہوائیں دیکھیں، تباہی بربادی کے مناظر کچھ دیکھے، جاپان کے مناظر تھے، ہند کے مناظر تھے، ایسے ہی مناظر دنیا میں مختلف جگہ پر آتے رہتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر ملتے ہیں، ایسی ویسے سے واقعات ہوتے ہیں کہ لاشوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ ابھی کئی 200 لاشوں کی اطلاع مجھے ملی کہ ایک جگہ پر جی مالٹا کے قریب کشتی ڈوبنے سے 200 افراد ہلاک ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مالٹا کے قریب کشتی ڈوبنے سے 200 ہلاک۔ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ لیبیا میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 130 افراد ہلاک۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیبیا میں غیر قانونی تارک وطن کی کشتی ڈوبنے سے 130 افراد ہلاک۔ انڈونیشیا میں باراتیوں کی کشتی سمندر میں ڈوبنے سے 19 افراد ہلاک۔ دیکھیے۔ انڈونیشیا میں باراتیوں کی کشتی سمندر میں ڈوبنے سے 19 افراد ہلاک۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ نیپال بس کھائی میں گرنے سے 29 افراد ہلاک۔ نیپال بس کھائی میں گرنے سے 29 افراد ہلاک۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ راجن پور بس اور گاڑی میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 25 زخمی۔ یہ بھی ایک خبر ہے، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ راجن پور بس اور گاڑی میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 25 زخمی۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ موت، موت، بس موت، ہر طرف موت موت موت۔ ہوا میں اڑ کے کوئی گیا، سمندر میں بہہ کر کوئی گیا، کشتی کے ذریعے، ٹرک میں، بس میں، اس میں اس میں، عبرت عبرت ہے کوئی جو عبرت لے، اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لائے، نماز کو پابند بنے، سچا بن جائے، اچھا بن جائے، ستھرا بن جائے، ہے کوئی؟ آ جاؤ، کبھی بھی موت آ سکتی ہے،
اپنے مال اپنے کاروبار پر اترانے کے بجائے کہ کب کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے. ہوا نا یہ کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی نا, کروڑوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں. کراچی میں کپڑے کے گودام میں آتش زدگی, کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر. یا رسول خدا زور طوفان ہے, پھنس گئی جان ہے, المدد نہ خدا. یا رسول خدا زور طوفان ہے, پھنس گئی جان ہے, المدد نہ خدا. یا رسول خدا. الغرض اسی پر اپنا سلسلہ ختم کروں اور اس دعوت کے ساتھ کہ برائے کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے, اپنی زبان کی حفاظت کریں. ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھ کی حفاظت کریں, اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کریں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عبرت والی کچھ خبریں ہوں, ویڈیوز ہوں, ہمارے ای میل ایڈریس ibratnak@madanechannel.tv پر آپ ہمیں بھیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی خبر, آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو آپ سمیت کسی اور کے لیے بھی دنیا اور آخرت کے بھلے کا سبب بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز العباد. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, کی دنیا نہیں ہے, کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, تماشا نہیں ہے.